अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बड़ी दुखी दिल से आपके सामने आई हूँ। गुजरांवाला जीटी रोड पे जा रही थी अपने ड्राइवर के साथ, तो पता चला कि टीचर ने हड़ताल की हुई है। आहिस्ता आहिस्ता हम 1.5-2 घंटे के बाद वहाँ यू टर्न लेके ना तो हम वापस हो रहे थे, तो पता चला देखा तो टीचर आगे हड़ताल करके बैठे हुए थे और रोड पे बैठे हुए थे। देखो, ये इतना अजीम टीचर है और इतने अजीम है ये पेशा कि हम इतने गिर चुके हैं कि हमने यहाँ तक उनको ला के खड़ा कर दिया। देखें, टीचर जो है ना, आप जरा सोचे कि माँ बाप जन्म देते हैं तो 4 साल का बच्चा होता है ना, तो आप एक टीचर के हवाले कर देते हैं, एक टीचर के हवाले करते हैं ना। वो टीचर फिर स्कूल में रहते हैं बच्चा, फिर कॉलेज में जाता है, फिर यूनिवर्सिटी में जाता है, उसके बाद वही बच्चा कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंसदान बनता है, कोई टीचर ही बन जाता है, और कोई वकील बनता है, कोई अदलिया में चला जाता है, कोई कमिश्नर बनता है, कोई चीफ बनता है, कोई अदलिया का चीफ बनता है। मैं सब चीफ जितने भी अदारे हैं, मैं उन चीफ से खुदा के लिए मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस जगह पे बैठे हैं, जिस सीट पे बैठे हैं ना, आप मुझे सच बता दें किसकी बदौलत बैठे हैं। एक टीचर की बदौलत, एक टीचर की बदौलत आप इधर बैठे हुए हैं, ठीक है। वो टीचर 4 साल का बच्चा आप टीचर के हवाले करती हैं, 18 साल के बाद वही टीचर आपको गबरू जवान सोना बच्ची हो या बच्चा हो, वो आपके हवाले कर देता है कि लो जी, हमने तैयार कर दिया आपका बच्चा। किसमें? उसको तालीम, दीनी तालीम कौन देता है? टीचर। उसको साइंस की तालीम कौन देता है? टीचर। उसको डॉक्टर कौन बनाता है? टीचर। उसको साइंसदान कौन बनाता है? टीचर। उसको लॉयर कौन बनाता है? टीचर। ये इतने काम माँ बाप का क्या काम है? टीचर के हवाले किया है ना। तो टीचरों ने आपके बच्चे को आपके हवाले, गबरू जवान सोना आपके हवाले कर दिया। लो जी, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने पूरी कर दी, अब आपका बच्चा आपके हवाले। तो उसका क्या मुआवजा मिला? उसको क्या मुआवजा में देते हैं आप लोग? धक्के। बहुत तकलीफ है। मैंने पूरी दुनिया देखी है, अमेरिका देखा है, यूरोप देखा है। खुदा की कसम, जितनी जलालत हमारे मुल्क में है ना, किसी मुल्क में नहीं है, किसी मुल्क में नहीं है। वहां बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। अगर किसी अदालत में टीचर चला जाता है ना, तो अदालत को पता चलता है कि ये टीचर है, और वो खुद उसको चेयर देता है और जज खड़ा हो जाता है। हमने खुद देखा है, हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। लेकिन नहीं, आप इतनी इज्जत करें टीचर की कि आप इतना बस मुझे बता दें कि क्या आप किसकी बदौलत आप इस सीट पे बैठे हैं। का खुदा के लिए, हमारा पाकिस्तान तो बहुत अजीम पाकिस्तान है। मेरे पाकिस्तान के बच्चे बाहर गए हुए हैं, इतने लायक है, इतने लायक है, और अवार्ड लेते हैं वहां से। कहां से? ये गवर्नमेंट स्कूलों के पढ़े हुए ना। मैं कहती हूँ, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के लायक हैं और पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी सीटों पे जाते हैं ना, ये सिर्फ इन बच्चों के, इन कॉलेजों के बच्चों के ही, यानी गवर्नमेंट के बच्चों के ये जाते हैं। लेकिन खुदा के लिए उनसे कुछ रहम करो, कुछ रहम करो। हम भी ऐसे पेशे से गुजरी हूं। मैं एक प्रोफेसर की बीवी हूं। मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह उसने 2-3 मुल्कों में अपने झंडे गाड़ के आए हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। वो लोग कहते थे आप ना जाएं पाकिस्तान, आप तो बहुत लायक हैं, काबिल है, आप इधर ही रहे।
نہیں، میرے میاں نے کہا میں اپنے ملک کے بچوں کو سنوارنا ہے، میں نے اپنے ملک کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ میرے میاں نے لاکھوں بچے، ہزاروں بچے فیضیاب ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں سے، الحمدللہ۔ کوئی سیٹ پہ بیٹھا، کوئی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں۔ خدا کے لیے ان کی عزت کرو۔ پوری دنیا میں ٹیچر کی سب سے زیادہ عزت ہے، اور وہ اتنی ان کی پے ہے کہ وہ آرام سے الحمدللہ وہ گزارا کرتے ہیں۔ ہمارے بھی بہت بچے ہیں جو باہر پروفیسر بنے ہوئے ہیں، وہ کالجوں میں ان کو مطلب پڑھاتے ہیں۔ ہمارے بھی ڈاکٹر ہیں، ایوارڈ لیتے ہیں وہاں سے، کس کے؟ یہاں گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے، سب گورنمنٹ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ اپنے ٹیچروں کے حال یہ کرتے ہیں۔ مجھے تو رونا آ رہا تھا۔ میں اپنے حکومت سے اپیل کروں گی، خدا کے لیے ان کا وہ مقام دیں۔ آپ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، کس کی بدولت بیٹھے ہیں؟ ایک ٹیچر کی بدولت۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا تھا؟ ہمیں ٹیچ کرنے کے لیے، ہم ہدایت دینے کے لیے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہی نا۔ لیکن ہم چلتے ہیں اس راستے پہ؟ نہیں، بالکل نہیں چلے، بالکل نہیں چلے۔ ہم نے صرف ایک کلمہ پڑھا ہے، ایک کلمہ 99 مطلب جو ہے نا ہمارے پاس، جو بس کچھ نہ پوچھو، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ 99% ہم غلط راستے پہ ہیں۔ 1% ہے کہ ہمارے پاس کلمہ ہے، بس۔ ادھر جاؤ، یورپ جاؤ، امریکہ جاؤ، آپ جاتے ہیں، آپ جو چیف جتنے بھی بڑے ہیں، جننے بھی بڑے بڑے سیٹوں پہ ہیں، وہ جاتے ہیں، یورپ بھی جاتے ہیں، یہ امریکہ بھی جاتے ہیں، جا کے دیکھتے نہیں ہیں کہ ٹیچر کی کہاں عزت ہے۔ آج مجھے رونا آیا، رونا۔ وہ ٹیچر سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پروفیسر جو آپ کی نسل کو تیار کرتے ہیں، جو آپ کو شعور دیتے ہیں، جو آپ کو، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے رونا آیا کہ ہمارے ملک میں ایک استاد کی عزت کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو عزت آپ ماں باپ کی کرتی ہیں، وہی عزت استاد کی کرے۔ وہی عزت اتنی استاد کو دو۔ عزت کیا عزت ہے؟ ایک اسسٹنٹ کمشنر 17 گریڈ کا ہے، اس کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے، اور ایک 18 گریڈ کا پروفیسر ہے، 19 گریڈ کا پروفیسر ہے، اس کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، اور وہ بھی اس کی اپنی ذاتی خرید کی ہوئی۔ اب سوچے تو صحیح، وہ کیسے گزارا کرتا ہوگا، اپنے بچوں کو کیسے پڑھائی تعلیم دلوائے گا، اپنے گھر کے خرچے کیسے پورے کرے گا۔ خدا کے لیے آپ کو بل معاف، آپ کو بجلی معاف، آپ کو گیس معاف، آپ کو پٹرول معاف، نہ اتنی بے انصافی نہ کرو۔ میں چیف جسٹس کو بھی کہتی ہوں، خدا کے لیے 22 کروڑ انسان کا آپ چیف ہیں، اپنی عدلیہ کو ٹھیک کر لو۔ یہی سب سے بڑی نیکی ہوگی آپ کی۔ اللہ کی قسم میں کہتی ہوں، میں حلفیہ کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی جنت کے دروازے کھول دے گا۔ آپ اپنی عدلیہ کو ٹھیک کر دے۔ خدا کے لیے ٹیچر پہ مہربانی کرو۔ ٹیچرز بہت پریشان ہے، میں ان کے گھروں میں بھی جاتی ہوں، میں بڑی تکلیف میں دیکھتی ہوں ان کو کیسے گزارا کرتی ہیں، ان کی بیگمیں کیسے گزارا کرتی ہیں، وہ خدا جانتا ہے یا وہ جانتی ہیں۔ لیکن آپ جو کر رہے ہیں نا، غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ بس میں اینڈ پہ یہی کہوں گی کہ خدا کے لیے نہیں، اللہ تعالی کو چیلنج کرو، نہیں کرو۔ سنو، بس میں اینڈ پہ یہی کہوں گی، آپ سے گزارش کروں گی، میں آپ سے التجا کروں گی کہ اپنے پاکستان کو سنبھالیں۔ یہ میرا پاکستان بہت خوبصورت ہے، میری پاکستان کی آرمی پوری دنیا تعریف کرتی ہے، اور ہم باہر جاتے ہیں
اور یہی سنتے ہیں الحمدللہ. میں بڑے فخر سے کہتی ہوں ہم پاکستانی ہیں، الحمدللہ ہم اس نبی پاک کی امت سے ہیں، پاکستانی ہے. ٹھیک ہے، میں بس ان سے سب جتنے بھی چیف ہے نا، میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں خدا کے لیے اپنے پاکستان کو سنبھال لیں سنبھال لیں سنبھال لیں. باقی خدا کے لیے اپنے ملک کو دیکھو کدھر جا رہا ہے، اس کو صحیح پٹری پہ چڑھا دو، اس کو صحیح پٹری پہ چڑھا دو. استاد کی عزت کرو، استاد کی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ استاد کی عزت کرو ماں باپ کے برابر. واہ، عزت ہو رہی تھی، وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ عزت ہو رہی ہے، وہ کمشنر کی بھی عزت ہو رہی ہے، وہ ڈپٹی کمشنر کی بھی ہو رہی ہے، وہ اسسٹنٹ کمشنر کی بھی ہو رہی ہے. ان سب کو میں جانتی ہوں، میں نے 30 سال ان لوگوں کو آبزرو کیا ہے کہ وہ کس کس طریقے سے وہ عدالت مطلب نوکریاں کرتے ہیں. میں سب کچھ جانتی ہوں کیونکہ میں باہر کی دنیا کو بھی جانتی ہوں، باہر کو بھی دیکھتی ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو یہاں کیا ہو رہا ہے. یہی تو آبزرو کرتے ہیں ہم لوگ. بہت پیچھے ہیں ہم لوگ، بہت پیچھے ہیں. یہ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، تعلیم سے بھی آگے نکل گیا. نہ کرو بس. اینڈ ہوتے میں یہی دعا دوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ان ٹیچروں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے، اپنا فضل و کرم کرے. ہنستے رہو، واسطے رہو. استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آساں تھوڑی ہے. بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے. مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے. مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے.